قرآن کا ایک لفظ ہے دہا. پہلے تو یہ چیز، یہ جو ہے ارض و سما کی تخلیق یا یہ کرے کس طرح سے وجود میں آ گئے، دو مقام ہیں جن کو اکٹھا، بلکہ تین ہیں. ایک تو سورہ دخان کے ہیں، میں ابھی عرض کروں گا. عزیزان من، نقطہ بڑا غور طلب ہے اور سائنس کی دنیا سے متعلق ہے. قرآن کا اعجاز میں نے عرض کیا ہے کہ ابھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ بات کہ مغرب کا، یورپ کا ایک سائنسدان جو مسلمان نہیں، وہ ان دو آیتوں پر غور کرنے کے بعد کس نتیجے پہ پہنچا ہے، جن آیتوں میں ہمیں، ہمارے مفسرین کو، ہمارے مترجمین کو کوئی بات ملاتی نظر ہی نہیں آتی، اس لیے کہ اس کا ترجمہ صحیح ہوا نہ اس کی تفسیر ان کے سامنے. یہ کیسے ہوا؟ قرآن کے اندر یہ ہے کہ یہ سارا جتنا بھی یہ کائنات کی باہر افلاک ہیں، یہ سما ہیں، یہ کرے ہیں، یہ سارے اسی وقت یہ گیسز جس کو آپ کہتے ہیں، دخان قرآن اسے کہتا ہے، یہ ان کا مجموعہ تھا. بارہ ان الفاظ سے ہی میں آگے گزر جاؤں گا. پھر اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے 21/30 اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہا. یہ ہیں دو لفظ قرآن کے، کانتا رتقا ففتقناہا، اور اسی کے ساتھ تیسرا لفظ دہاہا ہے. دہین دہا کہتے ہیں. یہ گوپیا آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ یہ وہ بچوں کا وہ تو کھیل کھیلتے ہیں، باغبان بھی ہوتے ہیں. گوپیا تو کسی زمانے میں بہت بڑا لڑائی کا اسلحہ بھی ہوتا تھا. وہ جھلاتے ہیں، اس کے اندر پتھر رکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کو گھماتے ہیں. گھمانے کے بعد تیزی سے پھر ایک جگہ اس کو چھوڑتے ہیں. جو پتھر جس طرح سے نکل کے جاتا ہے نا اس کے اندر سے، وہ تیز سیدھا بھی جا رہا ہوتا ہے، وہ گردش بھی کر رہا ہوتا ہے. ایک لفظ دہا جو ہے، قرآن نے یہاں سے پہلے یہ بات کی کہ یہ تیزی سے گوپیے کے اندر سے یہ نکلا، یوں بھی گردش کی اور سیدھا بھی گیا. ایک بات. اور رتقن ففتقنا، رتق و فتق، رتق کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا اکٹھا ہونا، اور فتق ہوتا ہے جس طرح کوئی تیز چیز گھمائی جائے یا لیکوڈ ہو، اس میں سے جو چھینٹے اڑتے ہیں ادھر ادھر، وہ چھینٹے اڑنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ ارض و سما گیسز کا مجموعہ تھی. معاف رکھیے گا، اب یہ کچھ خوش سا موضوع ہے لیکن عجیب چیز ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. ابھی میں عرض کروں گا کہ سائنٹسٹ کس نتیجے پہ ان دو آیتوں سے کہ یہ گیسز تھے، اکٹھا تھا سارا ہیولا، نیبولا اس کو کہتے ہیں. وہ تیزی سے گھوم رہا تھا کہ اس میں سے چھینٹے اڑے. یہ جو مختلف کرے اس خلا کے اندر نظر آتے ہیں یا نظر نہیں آتے تو علم میں بھی ہیں، یہ سارے چھینٹے اڑے. ان میں سے ایک چھینٹا وہ ہے جسے یہ زمین کہا جاتا ہے، ایک چھینٹا وہ ہے جسے آسمان، سورج کہا جاتا ہے. یہ چھینٹے اڑے تھے اور اڑے تھے ایسے جیسے گوپیے میں سے پتھر نکلتا ہے. دونوں گردشیں اس کے اندر ہوتی ہیں. الفاظ عربی زبان کے، انتخاب قرآن کریم کا، اور آگے میں عرض کروں گا کہ سائنس کی تحقیق. ایک مثال سے رتق و فتق سے تو یہ بتایا کہ پہلے یہ سارا ہیولا اکٹھا تھا، چھینٹے اڑے تیزی سے گردش کی وجہ سے. یہ چھینٹے ہیں جو مختلف کرے ہیں، جیسے گوپیے میں سے پتھر نکلتا ہے کہ وہ اپنے محور کے گرد بھی گردش کر رہا ہوتا ہے اور تیزی سے کہیں جا بھی رہا ہوتا ہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا.
ایک طرف تو یہ کہ کلن فی فلک یسبحون سورہ یاسین میں، یہ سب اپنے اپنے مدار کے اندر یہ جو گردش ہے، فلکی گردش کہتے ہیں نا، ایسے گردش جسے کہتے ہیں، یہ بھی ہے. اور کلن یجری والشمس تجری الی مستقر لہا، یہ ایک اور مستقر ہے ان کا جس کی طرف جانا ہے، انہوں نے اس طرف بھی یہ کیے چلے جاتے ہیں. سارے کے سارے نظام شمسی کے علاوہ سارے کرے اپنے نظام کو لیے ہوئے اپنے محور کے گرد بھی گردش کر رہے ہیں اور کسی منزل کی طرف بھی جا رہے ہیں. ایک لفظ گوپیے کی تشبیہ سے قرآن نے کیا چیز کہہ دی کہ اپنے محور کے گرد بھی گردش کر رہے ہیں اور تیزی سے کسی سیدھا بھی جا رہے ہیں. کلن فی فلک یسبحون، سورہ یاسین میں یہ دونوں آتی ہیں. یہ میں اگر ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں. ہاں 36/38 اور 40. جی ہاں، والشمس تجری لمستقر لہا، کیا بات ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم. تقدیر، کیا لفظ ہے تقدیر، مقرر کیا ہوا پیمانہ ہے اس کا، یہ ایک قانون. تجری لمستقر لہا. پھر آگے یہ ہے چاند کے متعلق ہے، والشمس والقمر قدرناہ منازل، یہ اس طرح سے قمر. اور آگے ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر کرہ اپنے اپنے محور کے گرد گردش کر رہا ہے اور تجریل مستقر لہا، چلا جا رہا ہے سارا نظام جتنا بھی ہے اپنے کسی مستقر کی طرف. اب یہی عرض کے متعلق جب آئی بات کہ پہلے ایک نیبولا تھا، فیولا تھا گیسز کی طرح، پھر وہ تھوڑا سا لیکوڈ ہوا، ٹھنڈا ہوا، اس میں سے چھینٹے اڑے، اور یہ بڑے بڑے کرے جو ہیں یہ اس کے چھینٹے ہیں، گوپیے میں سے نکلے ہوئے پتھر کی طرح اپنے محور کے گرد بھی چکر لگا رہے ہیں اور کسی مستقر کی طرف بھی چلے جا رہے ہیں. یہ تھی قرآن کی یہ آیات. میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں تو بہرحال یہ ان کا فہم کا قصور بھی نہیں تھا، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ کائنات کے حقائق اور قوانین کے اوپر جو پردے پڑے ہوئے ہیں، جوں جوں یہ پردے اٹھتے چلے جائیں گے ہر حقیقت بے نقاب ہو کے سامنے آتی جائے گی. تو علم انسانی جوں جوں اوپر اٹھتا چلا جائے گا وہ ان پردوں میں سے کسی پردے کو اٹھائے گا، اور پردہ اٹھے گا تو اس کے پیچھے سے ایک قرآن کے دعوے کے ثبوت میں ایک تائید مل جائے گی. وہ یہ کہتا ہے